حویلی کی رات ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، مگر آج یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ صحن میں لگا برگد کا پرانا درخت سرسرا رہا تھا، جیسے وہ بھی کسی انہونی کی گواہی دینے والا ہو۔ حویلی کے طویل برآمدے میں بھاری قدموں کی چاپ گونجی، اور اس چاپ کے ساتھ کسی کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ایمان اور یزدان بچپن ہی سے ایک ہی حویلی میں پلے بڑے تھے، مگر ان کے درمیان ہمیشہ ایک واضح فرق رہا۔ یزدان بڑا تھا، ضدی تھا اور اپنے غصے اور غرور کے لیے مشہور تھا۔ وہ دادا سائیں کا چہیتا تھا، حویلی کے فیصلے اکثر اسی کے مشورے پر کیے جاتے تھے۔ دوسری طرف ایمان 16 سال کی ایک معصوم مگر ذہین لڑکی، جو یزدان کو ہمیشہ سے اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اس کے لیے یزدان وہ شخص تھا جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ وہ بچپن میں جب کبھی گر جاتی، یزدان ہمیشہ سب سے پہلے اس کا ہاتھ تھامتا، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی اس کے اور یزدان کے بیچ فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ یزدان حویلی کے مردوں کی طرح سخت دل بنتا گیا، اور ایمان ایک عام سی لڑکی جو صرف اپنے خوابوں میں گم رہتی۔ لیکن آج جو ہونے والا تھا وہ سب کچھ بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ عیشا ایک چالاک اور خود غرض لڑکی تھی۔ وہ یزدان سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، مگر حقیقت میں وہ صرف حویلی کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک ایمان یہاں ہے، دادا سائیں کی نظر میں وہ کبھی بھی زیادہ اہمیت حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ یزدان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یزدان ہمیشہ اس سے ایک رسمی فاصلہ رکھتا تھا۔ وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکا تھا۔ آج کی رات وہ یزدان کو اپنے جال میں پھنسانے کا پورا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس نے یزدان کو کال کی اور مصنوعی گھبراہٹ سے کہا، یزدان پلیز فوراً آ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی میرے کمرے کے باہر چل رہا ہے۔ یزدان جو پہلے ہی گاڑی میں تھا، تیزی سے حویلی میں پہنچا اور بغیر سوچے سمجھے عیشا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ ہمیشہ خود کو حویلی کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور کسی کی بھی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ عیشا نے دروازہ کھولا اور فوراً یزدان کے قریب آ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ ہاں، بس لگا کوئی کھڑکی پر تھا، مجھے لگا کوئی اندر گھس آیا ہے۔ عیشا نے نظریں جھکا کر معصوم بننے کی کوشش کی اور ڈرتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ یزدان نے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک عیشا نے اپنی شال اتاری اور سسکیوں سے روتے ہوئے یزدان کے گلے سے جا لگی۔ یزدان دنگ رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اچانک کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ عیشا کو وہ خود سے دور دھکیلتا، دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ یزدان لالا؟ ایمان حیرانی سے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب اچانک اس نے یزدان کو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ یہ منظر حیران کن تھا، کیونکہ یزدان کبھی بھی اس وقت حویلی میں نہیں آتا تھا۔ وہ چوکنا ہو گئی اور پیچھے پیچھے چل پڑی، اور جو اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ یزدان لالا عیشا کے کمرے میں، دادا سائیں بھی اسی لمحے وہاں پہنچے، اور ایمان کی حیران نظروں نے سب کچھ کہہ دیا۔ عیشا نے فوراً اپنے دوپٹے کو درست کیا اور معصومیت سے آنسو صاف کرتے نظریں جھکا لی۔ ایمان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یزدان نے غصے سے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ ایمان کچھ کہتی، دادا سائیں کی بھاری آواز گونجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایمان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اگر وہ خاموش رہتی تو شاید یزدان بچ جاتا، مگر دادا سائیں پہلے ہی سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، دادا سائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یزدان لالا کو عیشا آپی کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی دادا سائیں کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں۔ انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یزدان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اگر صرف عیشا کہتی تو ہم یقین نہ کرتے، مگر ایمان جھوٹ نہیں بولتی۔ یزدان کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ دادا سائیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، مگر دادا سائیں کا فیصلہ اٹل تھا۔ یزدان، نکل جاؤ حویلی سے ابھی کے ابھی۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ یزدان نے ایمان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تم نے مجھ سے بہت بڑی دشمنی مول لی ہے ایمان، یزدان نے سرخوشی میں کہا اور بھاری قدموں سے حویلی سے نکل گیا۔ ایمان نے بے اختیار اپنے بازوں کو خود میں سمیٹ لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب بن جائے گی۔
یزدان لالا، حویلی کے ہر فرد کے لیے وہ بس ایک نام نہیں بلکہ روب، غصہ، طاقت اور بے خوفی کی علامت تھا۔ دادا سائیں کے بعد سب سے زیادہ اثر رکھنے والا شخص، اس کا کہا آخر سمجھا جاتا تھا، مگر وہی یزدان جس کے ایک اشارے پر لوگ سر جھکا دیتے تھے، جس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی تھی، آج وہ سب کے سامنے ذلیل ہو کر حویلی سے نکالا جا رہا تھا، اور یہ سب ایمان کی وجہ سے ہوا تھا۔ حویلی سے نکلتے ہی یزدان نے گاڑی کی چابی نکالی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا خون کھول رہا تھا۔ ایمان، اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا، کیا وہ واقعی یہ سب جان بوجھ کر کر رہی تھی؟ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ ایک معصوم بچی سمجھتا آیا تھا، جسے وہ اپنا مان کر دیکھتا تھا، آج اس نے سب کے سامنے اس پر تہمت لگا دی۔ یزدان بھائی، یشال، اس کی چھوٹی بہن، روتے ہوئے حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ بھائی پلیز مت جائیں، دادا سائی کو سمجھائیں نا۔ یزدان نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کا دروازہ پکڑا، پھر ایک نظر حویلی کے دروازے پر ڈالی۔ سامنے دادا سائی سخت تاثرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایمان، جو ہمیشہ یزدان کے لیے احترام سے دیکھتی تھی، آج اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی تو تھا اس کا جرم۔ یزدان کی آنکھوں میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اب میں خود واپس نہیں آؤں گا یشال، یزدان نے سخت لہجے میں کہا، مگر جب لوٹوں گا تب یہ سب مجھے بھگتنا پڑے گا، خاص طور پر ایمان کو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اور لمحے بھر میں گرد کا طوفان چھوڑتی ہوئی یزدان وہاں سے جا چکا تھا۔ ایمان کی نظریں بے اختیار اس گاڑی کے پیچھے اٹھ گئیں، جو دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ ایمان، عیشا کی نرمی بھری آواز نے اس کا دھیان بٹایا۔ ایمان نے گردن موڑی تو عیشا کو اپنے قریب پایا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ ایمان، اس نے مدھم آواز میں کہا، اگر تم نہ ہوتی تو کوئی بھی میری سچائی پر یقین نہیں کرتا۔ ایمان خاموش رہی۔ عیشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی مگر ایمان کو لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ تم نے جو کیا وہ بہت بہادری تھی، عیشا نے پھر سے کہا۔ اب حویلی میں سکون آ جائے گا نا؟ ایمان کو ایک پل کے لیے عجیب سا محسوس ہوا، کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف چھپ کر بیٹھا تھا۔ یزدان کبھی معاف کرنے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف یزدان حویلی سے دور ایک پرائیویٹ فلیٹ میں بیٹھا تھا۔ راہیل، جو یزدان کا قریبی دوست تھا، وہ بھی صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ایمان کو اغوا کرنا ہے، یزدان نے کہا۔ راہیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں مگر پھر وہ مسکرایا۔ واہ یزدان بھائی، یہ تو دھماکے دار بدلہ ہوگا، مگر حویلی والے تو طوفان کھڑا کر دیں گے۔ یزدان نے سرد لہجے میں کہا، مجھے پرواہ نہیں، اب کی بار میں کھیل اپنی شرائط پر کھیلوں گا۔ اگلے دن ایمان ہمیشہ کی طرح کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ایمان نے دوپٹہ سیٹ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی مگر ایمان کو کیا خبر تھی کہ اس کے لیے ایک نئی مصیبت باہر انتظار کر رہی تھی۔ ایمان کی گاڑی جیسے ہی مین روڈ پر پہنچی، ایک سیاہ رنگ کی جیپ پیچھے سے نمودار ہوئی۔ گاڑی کا شیشہ ہلکا سا نیچے ہوا اور یزدان کی خون خوار نظریں ایمان پر جم گئی۔ تیار ہو جاؤ ایمان، آج تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے راہیل کو اشارہ دیا اور لمحے بھر میں جیپ نے ایمان کی گاڑی کا راستہ روک لیا۔ ڈرائیور نے فوراً بریک لگائی۔ بی بی جی، کوئی ہمارا راستہ کاٹ رہا ہے۔ ایمان نے حیرانی سے آگے دیکھا اور جیسے ہی جیپ کے دروازے کھلے اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ دو نقاب پوش مرد گاڑی کی طرف لپکے۔ یہ کون ہے؟ ایمان نے چیخ کر پوچھا، مگر اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھولا گیا اور ایک طاقتور ہاتھ اس کی کلائی پر گرفت جما چکا تھا۔ چلانے کی ضرورت نہیں ایمان، یہ یزدان کی آواز تھی۔ ایمان کی سانس اٹک گئی۔ یزدان لالا؟ ہاں وہی یزدان۔ اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھو ایمان، میں تمہارے جھوٹ کی اصل سزا تمہیں کیسے دیتا ہوں۔ ایمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مگر یزدان نے اسے کھینچ کر جیپ میں ڈال دیا اور دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی تیزی سے چل دی۔ ایمان کی چیخیں گاڑی کے اندر ہی دب کر رہ گئیں۔ گاڑی تیز رفتاری سے ویران سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ باہر درخت اور کھمبے پیچھے رہتے جا رہے تھے مگر ایمان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت رک چکا ہو، جیسے وہ کسی اندھیرے میں قید ہو گئی ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔
یزدان لالا گاڑی روکیں، ایمان نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا تھا، مگر یزدان کی آنکھیں سامنے سڑک پر مرکوز تھی۔ چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں طوفان تھا۔ اتنی جلدی گھبرا گئی ایمان؟ ابھی تو بدلہ شروع بھی نہیں ہوا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ایمان نے خوف اور غصے سے اپنے بازو جھٹکے، مگر یزدان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ مجھے جانے دیں یزدان لالا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ یزدان نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا، تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ واقعی ایمان، تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے میرے ہی گھر سے نکلوایا، اور اب کہہ رہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ ایمان نے تڑپ کر کہا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، جو دیکھا وہی بولا۔ یزدان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے بغیر سوچے سمجھے مجھے جھوٹا کہہ دیا، اور دادا سائی نے بغیر سنے فیصلہ کر دیا۔ اب تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ایمان نے ہونٹ کاٹ لیے مگر ہار نہ مانی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اغوا کر کے آپ اپنا سچ ثابت کریں گے؟ یزدان نے سختی سے اس کی کلائی دبائی۔ یہ اغوا نہیں ہے ایمان، یہ تمہارے لیے سبق ہے۔ تم نے میری زندگی سے سب کچھ چھین لیا، اب میں تمہاری زندگی کا سکون چھین لوں گا۔ گاڑی ایک خستہ حال عمارت کے سامنے رکی۔ یہ یزدان کے ایک پرانے دوست کا خالی فلیٹ تھا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایمان کو زبردستی کھینچ کر فلیٹ کے اندر لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایمان نے چیخ کر مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر یزدان نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ، ورنہ اس بار میں واقعی تمہیں نقصان پہنچا دوں گا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں خوف تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ یزدان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ ایمان سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا مگر وہ بند تھا۔ یزدان نے آرام سے پانی کی بوتل کھولی اور ایک گھونٹ لیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، کھانا کھاؤ، یزدان نے سرد لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہوش و حواس میں رہو تاکہ تم ہر لمحہ اپنے کیے کی سزا محسوس کر سکو۔ ایمان کے دل میں خوف کا ایک نیا سایہ چھا گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر یہ وہ سکون نہیں تھا جو دل کو راحت دے، بلکہ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی طوفان کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ دیوار پر ایک مدھم روشنی چل رہی تھی جس کی ہلکی لو یزدان کے چہرے پر سایہ ڈال رہی تھی۔ ایمان کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس کا دل خوف اور غصے کے درمیان معلق تھا۔ یزدان صوفے پر بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم کچھ کھا لو ایمان، بھوکی رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس نے بوتل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی، ایسے ہی مر جاؤں گی، وہ اذیت سے بولی۔ یزدان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ ضدی ہو، لیکن مجھے پسند ہے، تمہاری یہی ضد تمہیں اور مشکل میں ڈال دے گی، ایمان نے تڑپ کر کہا۔ یہ ظلم ہے یزدان لالا، آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تو صرف وہ کہا جو دیکھا، مجھے قید میں مت رکھیں، وہ اپنے دفاع میں بولی۔ یزدان کرسی پر بیٹھ کر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ یزدان ایک فائل میں مصروف تھا جب اچانک ایک آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ ٹھا! یزدان نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایمان نے میز پر پڑا گلدان اٹھا کر دروازے کی طرف دے مارا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ یزدان غصے سے کھڑا ہوا۔ ایمان تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر یزدان نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی دبوچ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایمان نے مزاحمت کرتے ہوئے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر یزدان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑے مجھے یزدان لالا، وہ غصے سے چیخی۔ یزدان نے اسے قریب کھینچ کر سرگوشی میں کہا، میں تمہیں تب چھوڑوں گا جب تم میرے ہر سوال کا جواب دو گی۔ ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون سا سوال؟ یزدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تمہیں ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں کہ تمہاری ایک جھوٹی گواہی نے میری زندگی برباد کر دی؟ ایمان نے بے یقینی سے کہا۔ میری گواہی جھوٹی نہیں تھی۔ یزدان کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں واقعی عشاء کے کمرے میں کسی غلط ارادے سے گیا تھا؟ ایمان نے بمشکل ہونٹ کاٹے، مگر وہ خاموش رہی۔ بولو ایمان، یزدان کی آواز گرجدار ہو گئی۔ ایمان نے آنکھیں بند کر کے ایک پل کو خود کو سنبھالا۔
پھر کھول کر مضبوط لہجے میں کہا، میں نے وہی بولا جو میں نے دیکھا یزدان لالا، اگر آپ بے قصور ہیں تو آپ کو حویلی سے کیوں نکالا گیا؟ یزدان کا چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ تمہاری بات پر یقین کیا گیا۔ دادا سائن کو سب سے زیادہ یقین تم پر تھا۔ ایمان نے مضبوط لہجے میں کہا، تو پھر آپ کو اپنے بدلے کے لیے میرے بجائے عیشا کو پکڑنا چاہیے تھا۔ میں نے کوئی سازش نہیں کی ہے یزدان لالا۔ یزدان نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اس کی کلائی چھوڑ دی۔ تو ثابت کرو ایمان۔ ایمان نے حیرانی سے دیکھا۔ ثابت کرو کہ تم سچ بول رہی ہو۔ اگر تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں قصوروار تھا تو سچائی کی تہہ تک جاؤ۔ ایمان نے بے یقینی سے کہا، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں سچ کو جھوٹ میں بدل دوں گی؟ یزدان نے مسکرا کر کہا، نہیں، لیکن اب میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ ایمان کے دل میں ایک خوف سا جاگنے لگا۔ کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل چکا تھا۔ ایمان کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں، جبکہ یزدان سکون سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تو ایمان بی بی، اب کیا ارادہ ہے؟ یزدان نے کرسی پر بیٹھے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ایمان نے گہری سانس لی، پھر مضبوطی سے کہا، میرا ارادہ اس قید سے نکلنا ہے۔ یزدان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ تم ابھی بھی نہیں سمجھی ایمان۔ تمہاری قسمت اب میرے ہاتھ میں ہے اور میں یہ طے کروں گا کہ تمہیں کب آزاد کرنا ہے۔ ایمان کے دل میں کچھ ہلچل سی ہوئی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ تو اب آپ مجھے یہاں قید رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یزدان نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ یہ کہ حقیقت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں ایمان۔ ایمان نے سرد لہجے میں کہا، اور اگر آپ واقعی بے قصور ہیں تو آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بجائے مجھے کیوں اغوا کیا؟ یزدان نے مسکرا کر میز پر ہاتھ رکھا، کیونکہ مجھے تمہاری سزا دینی تھی۔ تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ایمان، میں تمہیں بھی ویسا ہی محسوس کرانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو خود تحقیق کرو، ثابت کرو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں تمہیں خود حویلی چھوڑ کر آؤں گا۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا کھیل ہے؟ یزدان نے سنجیدگی سے کہا، یہ کھیل نہیں ایمان، تم ہمیشہ اپنے حق میں فیصلے کرواتی آئی ہو۔ آج تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرو۔ ایمان نے کچھ لمحے سوچا اور پھر بولی، اور اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ بے قصور ہیں، یزدان نے سکون سے صوفے پر ٹیک لگائی، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم نے ایک بے گناہ پر ظلم کیا، اور پھر تمہیں ویسا ہی فیصلہ لینا ہوگا جیسا تم نے میرے لیے لیا تھا۔ ایمان نے بے یقینی سے کہا، یعنی آپ کے لیے سب کے سامنے معافی مانگوں؟ یزدان نے آنکھیں سکیڑیں، بالکل، مگر یہ تب ہوگا جب تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ ایمان نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا واقعی میں نے غلط فیصلہ لیا تھا؟ کیا واقعی یزدان بے قصور تھے؟ اگر وہ صحیح تھے تو پھر مجھ سے کھیل کیوں کھیل رہے ہیں؟ اور اگر وہ غلط تھے تو اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ایمان کا دماغ الجھ چکا تھا۔ یزدان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سوچ لو ایمان، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو یہاں قید رہو اور میری سزا بھگتو، یا سچائی کو تلاش کرو اور فیصلہ خود کرو۔ ایمان نے ایک لمحے کے لیے خود کو مضبوط کیا اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے یزدان لالا، میں سچ جاننے کی کوشش کروں گی۔ وہ ہار مان گئی تھی۔ یزدان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ دیکھتے ہیں ایمان، دیکھتے ہیں کہ تمہیں سچ کہاں لے کر جاتا ہے۔ وہ سگریٹ پھونکتے ہوئے بولا تھا۔ اگلے دن ایمان کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ رات بھر وہ سوچتی رہی کہ کیسے اس حقیقت تک پہنچا جائے جو یا تو یزدان کو بے قصور ثابت کر دے گی یا اس کے گناہ کو بے نقاب کر دے گی۔ یزدان نے صبح کر اسے دیکھا تو محترمہ، کیا سوچا؟ ایمان نے مضبوطی سے کہا، مجھے حویلی جانا ہوگا، میں عیشا سے ملے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتی۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے وہ اس جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ دلچسپ، تو تمہیں واقعی میری بے گناہی پر شک ہونے لگا ہے؟ ایمان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ یزدان نے مسکرا کر ہاتھ باندھ لیے۔ بہت خوب، تمہیں تمہاری حویلی جانے کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط پر۔ ایمان نے بھویں چڑھائیں۔ اب کون سی شرط؟ یزدان قریب آ کر آہستہ سے بولا، جو کچھ بھی سچ ہو تمہیں واپس آ کر مجھے بتانا ہوگا، اور اگر تمہیں لگا کہ تم غلط تھیں تو تمہیں اپنے الزام کی معافی مانگنی ہوگی۔ ایمان نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے،
یزدان نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ تو پھر جاؤ اور اپنی نام نہاد سچائی تلاش کرو۔ ایمان نے آخری بار یزدان کو دیکھا، پھر باہر نکل گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایمان جب حویلی پہنچی تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر ماحول بدلا بدلا سے لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، یشال بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ ایمان آپی، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ سب بہت پریشان تھے۔ ایمان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کی نظریں ایک ہی چہرہ تلاش کر رہی تھی، ایشا۔ ایشا کہاں ہے؟ اس نے یشال سے پوچھا۔ یشال نے الجھن سے کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، مگر بہت بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ ایمان نے بنا کچھ کہے تیزی سے ایشال کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایمان نے دیکھا کہ ایشا آئینے کے سامنے کھڑی ہے، مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایشا آپی؟ ایشا نے جلدی سے چونک کر پیچھے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لے آئی۔ ایمان، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے آنکھیں سکیڑیں۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنے آئی ہوں ایشا آپی۔ ایشا کے چہرے پر ایک پل کے لیے گھبراہٹ آ گئی، مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ کیا مطلب؟ ایمان نے سرد لہجے میں کہا، یزدان لالا کو میں نے حویلی سے نکلتے دیکھا تھا، مگر وہ کیوں وہاں گئے تھے یہ تمہیں بہتر معلوم ہوگا۔ نہیں؟ ایشا کی سانس پھنس گئی۔ ایمان، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ایمان نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ کہیں تم نے جان بوجھ کر تو یزدان لالا کو بدنام نہیں کیا تھا؟ ایشا کا رنگ فق ہو گیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیوں ایسا کروں گی؟ ایمان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی جاننے آئی ہوں ایشا آپی، کیونکہ اگر یزدان لالا بے قصور ہیں تو قصوروار کون ہے؟ ایشا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا، مگر اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ تم شک کر رہی ہو مجھ پر؟ ایمان، قسم سے میں بے گناہ ہوں۔ یزدان یہاں غلط نیت سے آئے تھے، وہ گھبراہٹ میں بولی۔ ایمان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قسمیں تو یزدان لالا نے بھی کھائی تھی اور میں نے ان پر یقین نہیں کیا تھا۔ ایشا کا چہرہ لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایمان نے اسے اس انداز میں چیلنج کیا تھا۔ ایمان نے گہری سانس لی، اگر تم سچ بول رہی ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ یزدان لالا تمہارے کمرے میں کیسے آئے تھے، اور اس دن تم نے فون پر کیا کہا تھا؟ ایشا کی انگلیاں آپس میں الجھنے لگیں۔ میں بس ڈر گئی تھی ایمان، مجھے لگا کوئی میرے کمرے کے باہر تھا۔ ایمان نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، اور جب یزدان لالا آئے تو تم نے دروازہ بند کیوں کیا؟ ایشا کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا۔ اوہ، میں بس پریشان تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ ایمان نے گہری نظروں سے اسے پرکھا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایمان نے قدم پیچھے کیا اور سخت لہجے میں کہا، تم کچھ چھپا رہی ہو ایشا آپی، اور میں سچ معلوم کر کے رہوں گی۔ یہ کہہ کر ایمان مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے ایشا کا چہرہ خوف اور بے بسی کے ملے جلے جذبات میں ڈوب چکا تھا۔ ایمان حویلی کے برآمدے میں تیز قدموں سے چل رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں خیالات کی ایک جنگ برپا تھی۔ ایشا کے چہرے پر آیا وہ پل بھر کا خوف، اس کی گھبراہٹ، اس کے لرزتے ہاتھ، یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی وہ کسی جھوٹ کو چھپا رہی تھی، یا پھر یزدان کا غصہ، اس کا انتقام، اس کی بے رحمی سچ میں ایک بے گناہ کا رد عمل تھا؟ ایمان کے قدم رک گئے۔ اگر یزدان لالا واقعی بے قصور ہیں تو میں ان پر اتنا بڑا الزام لگا کر ظلم کر چکی ہوں، یہ سوچ کر ہی اس کے وجود کو ہلا گئی تھی۔ ایمان، دادا سائیں کی بھاری آواز پر وہ چونک گئی۔ وہ سامنے کھڑے اسے سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تم کہاں سے آ رہی ہو، اور 2 دن سے تم غائب کہاں تھی؟ ایمان نے ایک لمحے کو اپنی گھبراہٹ چھپائی۔ دادا سائیں، میں بس کچھ ضروری کام سے گئی تھی۔ دادا سائیں نے آنکھیں تنگ کی۔ کیا کام؟ ایمان نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ میں یزدان لالا کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ دادا سائیں کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ سچ، جو تم پہلے ہی جانتی ہو؟ ایمان نے ہمت کر کے کہا۔ دادا سائیں، کیا واقعی ہم نے یزدان لالا کو بنا سوچے سمجھے سزا دی ہے؟ دادا سائیں کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ایمان، میں نے ہمیشہ تمہاری زبان پر یقین کیا ہے،
اور مجھے لگتا ہے کہ تم نے جو کہا وہی سچ تھا۔ ایمان نے آہستہ سے کہا، مگر کیا ہم نے یزدان لالا سے ان کا موقف سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا؟ دادا سائیں کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر وہ خاموش رہے۔ ایمان کو احساس ہوا کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں الجھن کا شکار ہے۔ ایمان نے حویلی میں گھومتے ہوئے یشال کو دیکھا جو باغ میں تھی۔ وہ اٹھ کر ایمان کے پاس آئی۔ ایمان آپی، کچھ دن پہلے میں نے عیشا آپی کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ تم نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یشال نے الجھ کر کہا، کیونکہ میں پکی نہیں تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی، اور مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ ایمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر عیشا واقعی کوئی کھیل کھیل رہی تھی تو مجھے اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ ایمان نے عیشا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر دروازے کے پاس پہنچ کر رک ہی گئی تھی۔ اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاں، میں نے یزدان کو نکال باہر کر دیا۔ سب کچھ میرے حساب سے ہوا۔ ایمان کا سانس اٹک گیا۔ اب بس یہ یقینی بنانا ہے کہ ایمان کو سچ کا پتہ نہ چلے۔ ایمان نے ایک دم دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ عیشا چونک کر مڑی۔ اس کا چہرہ لمحے بھر کے لیے سفید پڑ گیا۔ ایمان، تم؟ ایمان نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تو سچ یہی ہے عیشا آپ، تم نے یزدان لالا کو پھنسانے کے لیے جال بچھایا تھا۔ عیشا نے تیزی سے چہرے پر مصنوعی معصومیت طاری کی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ایمان۔ ایمان نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور سخت لہجے میں بولی، یہ سچ میں خود جان کر رہوں گی عیشا آپی، اور اگر تم نے یزدان لالا کو جھوٹے الزام میں پھنسایا ہے تو یہ کھیل اب ختم ہوگا۔ عیشا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں فیصلہ کن چمک تھی۔ اب اسے ہر قیمت پر سچ معلوم کرنا تھا۔ ایمان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عیشا کا چہرہ دیکھ کر اسے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہی ہے، مگر ابھی ثبوت نہیں تھا۔ اگر وہ بغیر کسی ثبوت کے یزدان کے پاس جاتی تو وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے کچھ ایسا چاہیے جو عیشا کے جھوٹ کو ثابت کر سکے۔ ایمان نے اپنے دماغ میں تیزی سے مختلف امکانات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ عیشا کے فون کالز، اگر مجھے اس کے فون کی ہسٹری مل جائے تو شاید کوئی سراغ ہاتھ آ جائے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اس کا فون کیسے حاصل کرے۔ اگلے دن ایمان نے جان بوجھ کر سب کے سامنے عیشا سے نرم رویہ اختیار کیا تاکہ وہ کسی شک میں نہ پڑے۔ عیشا آپی، کل میں آپ سے بہت زیادہ سختی سے بات کر بیٹھی تھی، اس کے لیے معذرت۔ عیشا نے حیرانی سے ایمان کو دیکھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ایمان اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ نہیں، کوئی بات نہیں، ایمان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ کیا میں آپ کا فون لے سکتی ہوں؟ میری سم کچھ دیر کے لیے کام نہیں کر رہی اور مجھے ایک بہت ہی ضروری کال کرنی ہے۔ عیشا کا چہرہ پل بھر کے لیے سخت ہوا، مگر پھر اس نے زبردستی مسکرا کر فون بڑھا دیا۔ یہ لو، مگر جلدی کرنا۔ ایمان نے فون لیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے فوراً فون کی کال ہسٹری چیک کرنی شروع کی، اور پھر وہ نمبر اسے مل گیا۔ ایک نامعلوم نمبر جس پر عیشا نے اس رات یزدان کی حویلی چھوڑنے سے پہلے طویل کال کی تھی۔ ایمان نے جلدی سے وہ نمبر اپنے فون میں محفوظ کیا، پھر عیشا کا فون واپس کر دیا۔ اگلے 2 دن ایمان نے خاموشی سے تحقیق جاری رکھی۔ آخر کار اسے پتہ چل گیا کہ وہ نمبر کامران کا تھا، عیشا کے ایک پرانے دوست کا، جو کسی وقت اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر خاندان نے اسے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ تو عیشا کا کوئی پرانا تعلق تھا، مگر اس سب کا یزدان لالا پر لگائے گئے الزام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایمان نے اس نمبر پر کال کی اور ایک بھاری آواز نے فون اٹھایا۔ کون؟ ایمان نے گہری سانس لی۔ تم کامران ہو؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ ایمان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر جلدی سے بولی،
تمہیں اگر عیشا کی حقیقت جاننی ہے تو مجھ سے ملنے آؤ۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کامران کی آواز سنائی دی، کہاں ملنا ہے؟ ایمان نے ایک جگہ طے کی اور اگلے دن کامران سے ملنے روانہ ہو گئی۔ کامران ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جو کسی زمانے میں دولت مند تھا، مگر اب حالات نے اسے سخت کر دیا تھا۔ ایمان جیسے ہی کیفے میں اس کے سامنے بیٹھی، کامران نے فوراً سوال کیا، تم کون ہو اور تمہیں عیشا سے کیا چاہیے؟ ایمان نے سنجیدگی سے کہا، مجھے سچ چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عیشا نے تمہیں اس رات کال کی تھی جب یزدان لالا پر الزام لگا تھا۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ کامران نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا، تو تمہیں بھی پتہ چل گیا؟ ایمان نے حیرانی سے کہا، کیا مطلب؟ کامران نے کرسی سے ٹیک لگا کر کہا، عیشا نے یزدان کو پھنسانے کے لیے مجھے استعمال کیا۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں کسی طرح یزدان کو اس کمرے میں بھیجنے کا بندوبست کروں تاکہ وہ سب کے سامنے برا ثابت ہو جائے۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں، اس نے حویلی میں کسی کے ذریعے یزدان کو اطلاع بھجوائی کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اور جب یزدان وہاں پہنچا تو اس نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا اور ناٹک کیا۔ ایمان کا دماغ ساکت ہو گیا۔ تو یہ سب ایک سازش تھی؟ مگر عیشا نے یہ سب کیوں کیا؟ ایمان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کامران نے افسوس سے سر جھٹکا، کیونکہ وہ یزدان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ یزدان کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، اسی لیے اس نے ایسا ماحول بنایا کہ یا تو یزدان کو اس سے شادی کرنی پڑے یا پھر وہ سب کے سامنے بدنام ہو جائے۔ ایمان کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ تو میں نے یزدان پر جھوٹا الزام لگا دیا، میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایمان نے بھاری قدموں سے حویلی میں داخل ہوتے ہی عیشا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ عیشا آئینے کے سامنے کھڑی ہلکا سا مسکرا رہی تھی جب اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ایمان کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ سچ سننا چاہتی ہو عیشا آپی؟ تمہاری سازش پکڑی جا چکی ہے۔ عیشا کا چہرہ لمحے بھر میں سفید پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایمان نے غصے سے کہا، کامران سے میری ملاقات ہو چکی ہے، اس نے سب بتا دیا ہے کہ تم نے کس طرح یزدان لالا کو فریم کیا تھا۔ عیشا کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، دادا سائی نہیں مانیں گے۔ ایمان نے آگے بڑھ کر کہا، میں سب کے سامنے سچ لا کر رہوں گی۔ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عیشا پیچھے ہٹنے لگی، مگر ایمان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور سب سے پہلے میں یہ سچ یزدان لالا کو جا کر بتاؤں گی۔ عیشا کی سانسیں پھنس گئیں۔ ایمان نے تیز قدموں سے حویلی سے قدم باہر رکھا۔ میں نے یزدان لالا کو غلط سمجھا اور اب میں یہ غلطی ٹھیک کر کے رہوں گی۔ حویلی کے در و دیوار پر ایک انجانی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر ایمان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ جلدی جلدی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، یزدان تک پہنچنا، اسے سب کچھ بتانا اور اس سے معافی مانگنا۔ یہی سب سے مشکل تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یزدان کے سامنے یوں شرمندہ ہوگی کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ خود اس کے ضمیر پر بوجھ بن جائیں گے۔ میں نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا جبکہ وہ بے قصور تھے۔ یہ حقیقت اس کے وجود کو ہلا رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایمان نے موبائل نکال کر یزدان کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر بند ہے۔ ایمان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ دوسری طرف یزدان اپنے فلیٹ میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ ایمان کو حویلی واپس بھیج کر اس نے سوچا تھا کہ وہ جلد ہی لوٹ آئے گی، مگر ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اس کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں۔ کیا وہ واقعی سچ جاننا چاہتی ہے یا پھر یہ بھی محض ایک نیا کھیل تھا؟ راہیل نے قریب آ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی خبر آئی اس کی؟ یزدان نے گہری سانس لی۔ ابھی تک نہیں، مگر وہ لوٹے گی، میں جانتا ہوں۔ جب سچائی انسان کی انا سے ٹکراتی ہے تو یا تو اسے قبول کر کے معافی مانگتا ہے یا پھر جھوٹ کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ راہیل نے مسکرا کر کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایمان کیا کرے گی؟ یزدان نے سگریٹ بجھا کر سرد لہجے میں کہا، اگر وہ معافی مانگنے آئی تب بھی میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ ایمان جیسے ہی یزدان کے فلیٹ کے قریب پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ میری بات سنیں گے یا مجھے دروازے سے ہی نکال دیں گے؟
ڈرائیور نے گاڑی روکی اور ایمان نے جھجکتے ہوئے نیچے قدم رکھا۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور دروازہ بجایا۔ اس نے دوبارہ دروازہ بجایا اور اس بار اندر سے ایک بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور یزدان سامنے کھڑا تھا۔ ایمان نے بے اختیار ایک قدم پیچھے کیا۔ یزدان کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، چہرہ سخت تھا جیسے وہ پہلے ہی سے جانتا ہو کہ وہ کیوں آئی ہے۔ ایمان تیز دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یزدان نے دروازہ بند کرتے ہی بازو باندھ کر سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا نتیجہ نکالا تم نے؟ ایمان نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، آپ بے قصور تھے یزدان لالا۔ یہ 4 الفاظ یزدان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اچھا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا، تو آخر کار تمہیں یہ سچ نظر آ ہی گیا۔ ایمان کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر وہ خود کو سنبھال کر بولی، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ عیشا نے سب کچھ پلان کیا تھا۔ اس نے آپ کو فریم کیا تاکہ وہ آپ کو اپنے مطابق مجبور کر سکے۔ یزدان نے ایک تلخ ہنسی کے ساتھ کہا، تو کیا اب تم معافی مانگنے آئی ہو؟ ایمان نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، ہاں، میں غلط تھی اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ آپ جو سزا دیں گے میں قبول کروں گی۔ یزدان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ سزا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آسانی سے معاف کر دوں گا؟ ایمان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں یزدان لالا؟ یزدان اس کی طرف جھکا، کیا میں تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں آسانی سے جانے نہیں دوں گا؟ ایمان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ مطلب؟ یزدان نے خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تم میری قید میں نہیں ہو ایمان، اب تم میری مرضی سے یہاں رہو گی۔ ایمان نے بے یقینی سے کہا، کیا مطلب؟ یزدان نے کرسی پر بیٹھ کر سکون سے ایک سگریٹ جلایا اور دھواں چھوڑتے ہوئے یزدان نے آنکھیں سکیڑی، پھر آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ نکاح کرو۔ ایمان کا سانس جیسے رک گیا۔ کیا؟ یزدان نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، نکاح، یہی تمہاری اصل سزا ہے۔ ایمان، تم نے میری زندگی برباد کی ہے، مجھے سب کے سامنے بے عزت کروا دیا، مجھے اپنوں سے دور کر دیا۔ اب میں تمہیں اپنی دنیا میں قید رکھوں گا، مگر محبت کے بندھن میں۔ ایمان کو لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ وہ یزدان کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جہاں سختی تھی، غرور تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک ایسی شدت بھی تھی جو ایمان کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ تمہارا جواب؟ یزدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایمان نے لب بھینچ لیے، پھر سخت لہجے میں کہا، نہیں، میں نکاح نہیں کروں گی۔ یزدان کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں آئی، جیسے اسے پہلے ہی سے معلوم ہو کہ ایمان کا جواب یہی ہوگا۔ اچھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور سکون سے قدم گھسیٹتا اس کے قریب آیا۔ ایمان نے خود کو پیچھے کرنا چاہا، مگر دیوار سے جا لگی۔ یزدان نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور اگر میں کہوں کہ میں تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے؟ ایمان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ دادا سائیں اس سب کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ خوف سے بولی۔ ایمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دادا سائیں تمہاری ہر بات مانتے ہیں، سو تمہاری یہ بات بھی مان جائیں گے؟ تمہیں ایک دن کا وقت دے رہا ہوں ایمان، وہ تلخی سے بولا۔ 24 گھنٹے، یا تو تم نکاح کے لیے ہاں کہہ دو، یا پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں قید رہنا ہوگا۔ ایمان کی سانسیں رکی۔ یہ کیسا انتخاب تھا؟ وہ اپنے ہاتھ بھینچ کر رہ گئی۔ یزدان نے آخری نظر اس پر ڈالی، پھر باہر نکل گیا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ ایمان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پھسلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ میں کس امتحان میں پڑ گئی ہوں؟ ایمان زمین پر بیٹھی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اب وہ کیا کرے؟ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا، یا پھر یزدان کو اس کے ہی کھیل میں مات دینا ہوگی؟ ایمان نے گہری سانس لی اور آنسو صاف کیے۔ نہیں، میں یزدان لالا کے فیصلے کو اپنی قسمت نہیں بننے دوں گی۔ دوسری طرف یزدان اپنے کمرے میں پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ، چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ۔ راہیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یار، تم نے ایمان کو 1 دن دیا ہے، مگر تم اتنے سکون میں کیسے ہو؟ یزدان نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ہار مان جائے گی۔ راہیل نے ہنسی دبائی۔ اتنی زیادہ خود اعتمادی؟ یزدان نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، یہ خود اعتمادی نہیں، حقیقت ہے۔ ایمان اب تک جو کچھ کرتی آئی ہے وہ ضد میں کرتی آئی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جب یہ ضد ٹوٹے گی تو وہ میرے سامنے سر جھکا دے گی۔ راہیل نے شرارتی انداز میں کہا، اگر وہ پھر بھی نہ مانی تو؟ یزدان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔
تو میں اسے مجبور کر دوں گا۔ ایمان نے کمرے کے ہر کونے کو غور سے دیکھا۔ اس نے جلدی سے ایک فیصلہ لیا اور اگلی صبح ہوتے ہی وہ تیار ہو گئی۔ یزدان نے صبح دروازہ کھولا تو سامنے ایمان کھڑی تھی، سفید لباس میں، چہرے پر سنجیدگی لیے۔ یزدان نے ایک نظر اس پر ڈالی، مسکرا کر کہا، تو فیصلہ ہو گیا؟ ایمان نے خاموشی سے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ ہاں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ یزدان نے حیرانی سے کہا، شرط؟ کیسی شرط؟ ایمان نے سکون سے کہا، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا آپ مجھ سے ایک فاصلہ رکھیں گے۔ یزدان نے غور سے اسے دیکھا اور پھر ہنسا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ ایمان نے اندر ہی اندر مسکرا کر سوچا، اب کھیل شروع ہوا ہے۔ یزدان، آپ نے مجھے قید کرنے کا سوچا تھا، مگر اب میں آپ کو آپ کی ہی چال میں الجھاؤں گی۔ یزدان کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، جبکہ ایمان کے چہرے پر ایک خاموش سکون۔ کل نکاح ہوگا، یزدان نے فیصلہ سنایا۔ ایمان نے دھیرے سے سر ہلایا، مگر اندر ہی اندر وہ کوئی اور منصوبہ بنا چکی تھی۔ یہ نکاح یزدان کی مرضی سے ہوگا، مگر اس کا انجام ایمان کی مرضی سے۔ حویلی میں سب حیران تھے جب یزدان نکاح کا اعلان کرنے آیا۔ دادا سائیں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یزدان نے سکون سے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ایمان نے نظریں جھکا کر کہا، اور میرا بھی۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایمان کے دماغ میں ایک اور چال چل رہی تھی۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ یزدان پرسکون تھا، جیسے اسے اپنی جیت پر پورا یقین ہو۔ اس نے ایمان پر زبردستی نکاح مسلط کر دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایمان نے بھی ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ حویلی میں سب حیران تھے مگر خاموش۔ مولوی صاحب آ گئے، قاضی بیٹھ چکے تھے اور سب نظریں ایمان پر تھیں۔ ایمان بنت فہد، کیا آپ کو یزدان بن زریاب سے نکاح قبول ہے؟ ایمان نے گہری سانس لی۔ یزدان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایمان نے نظریں اٹھائیں اور پھر صاف انکار کر دیا، نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ یزدان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ایمان نے ایک مضبوط لہجے میں کہا، یہ نکاح آپ کے انتقام کا نتیجہ ہے، محبت کا نہیں، اور میں کسی انتقام کا حصہ نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی، دوپٹہ درست کیا اور ایک آخری نظر یزدان پر ڈال کر حویلی سے باہر نکل گئی۔ یزدان کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ یزدان کی انگلیاں غصے سے مٹھی میں بند ہو چکی تھی۔ ایمان سب کے سامنے اسے ٹھکرا کر جا چکی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا تصور بھی یزدان نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کی ایمان؟ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ آج یزدان لالا کو پہلی بار کسی نے ہرانے کی کوشش کی تھی، مگر کیا وہ واقعی ہار گیا تھا؟ ایمان کے انکار نے یزدان کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ مجھے سب کے سامنے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بے عزتی صرف انکار نہیں، بلکہ یزدان کی انا کے لیے ایک زخم تھا، ایک ایسا زخم جو اسے بچپن سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ حویلی میں سب خاموش تھے۔ دادا سائیں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، مگر ان کی نظروں میں یزدان کے لیے سختی تھی۔ ایمان حویلی سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ آج پہلی بار اس نے یزدان کو شکست دی تھی، پہلی بار اس نے خود کو کمزور محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر یزدان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ یہ خاموشی ایمان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ وہ خاموش کیوں ہیں؟ وہ تو ایسے نہیں تھے۔ حویلی میں بھی سب عجیب طرح کے دباؤ میں تھے، جیسے سب کو کسی طوفان کا انتظار ہو، اور وہ طوفان آیا ایک زوردار اعلان کے ساتھ۔ دوپہر کے وقت حویلی کے دروازے پر یزدان کی گاڑی آ کر رکی۔ سب حیران تھے کہ وہ واپس کیوں آیا ہے۔ دادا سائیں نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر یزدان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ میں یہاں اپنی بات مکمل کرنے آیا ہوں دادا سائیں۔ کون سی بات؟ دادا سائیں نے سختی سے کہا۔ یزدان نے ایک نظر ایمان پر ڈالی جو لب بھیجے کھڑی تھی، پھر سکون سے بولا، میں شادی کر رہا ہوں۔ پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ ایمان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا؟ دادا سائیں نے حیرانی سے پوچھا، کون سی لڑکی ہے؟ یزدان نے مسکرا کر کہا، عیشا جو ہمیشہ خاموش کھڑی رہتی تھی۔ حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا؟ ایمان نے بے یقینی سے یزدان کو دیکھا۔ آپ عیشا سے شادی کر رہے ہیں؟ یزدان نے سکون سے کہا، ہاں، تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا۔ یہ اعلان ایسا تھا کہ سب دم بخود رہ گئے۔ عیشا کی آنکھوں میں پہلے ہی حیرانی پھر خوشی کی جھلک آئی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، مگر ایمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ کیوں یزدان کا یہ اعلان اسے اتنا تکلیف دے رہا تھا؟ یہ بدلہ تھا یا کچھ اور؟ یزدان نے ایک نظر ایمان پر ڈالی جو ابھی بھی شوق میں تھی، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
اب دیکھتے ہیں ایمان کہ اس اعلان کے بعد تم واقعی آزادی محسوس کرتی ہو یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ شان سے پلٹ گیا اور عیشا کے ساتھ نکل گیا۔ حویلی میں خاموشی تھی مگر ایمان کے اندر طوفان برپا تھا۔ یزدان کا اعلان اس کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ کیا واقعی وہ عیشا سے شادی کرنے والے ہیں؟ عیشا کی آنکھوں میں خوشی تھی جیسے وہ اپنی جیت پر یقین ہی نہیں کر پا رہی ہو۔ دادا صاحب میں چاہتی ہوں یہ نکاح جلدی ہو جائے، عیشا نے خوش ہو کر کہا۔ ایمان نے ایک پل کے لیے یزدان کو دیکھا۔ ایمان چاہتی تھی کہ وہ یزدان کی زندگی سے نکل جائے مگر اس اعلان کے بعد وہ بے چین ہو چکی تھی۔ اگر مجھے فرق نہیں پڑتا تو میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ یشال نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپی، کیا واقعی آپ ٹھیک ہیں؟ ایمان نے خود کو سنبھالا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ یہ یزدان کا فیصلہ ہے، مگر اندر کہیں نہ کہیں وہ خود کو تسلی نہیں دے پا رہی تھی۔ کیا میں نے واقعی صحیح فیصلہ لیا؟ یزدان گاڑی میں بیٹھا راہیل کے ساتھ تھا۔ تو کیا واقعی تم عیشا سے شادی کرنے والے ہو؟ راہیل نے حیرانی سے پوچھا۔ یزدان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ شادی صرف اعلان تک محدود رہے گی۔ مطلب؟ یزدان نے سگریٹ سلگا کر کہا، یہ صرف ایمان کے صبر کا امتحان ہے۔ اگر اسے واقعی فرق نہیں پڑتا تو میں عیشا سے شادی کر لوں گا، اور اگر اسے فرق پڑا تو پھر؟ راہیل ہنسا۔ تو تم بھی کھیل کھیل رہے ہو یزدان نے مسکرا کر کہا۔ اب ایمان کو خود سوچنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ایمان رات بھر سو نہ سکی۔ یہ مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اگر یزدان کو اپنی زندگی میں کسی اور کو لانا ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ مگر جب صبح ناشتے کی میز پر یزدان اور عیشا کو ساتھ بیٹھے دیکھا تو اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یزدان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ہلکا سا مسکرایا، جیسے وہ ایمان کی حالت کو سمجھ رہا ہو۔ ایمان نے بمشکل ناشتہ مکمل کیا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ جیسے ہی نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں، ایمان کے دل کی بے چینی بڑھتی گئی۔ آخرکار اس نے عیشا کے بارے میں مزید جاننے کا فیصلہ کیا۔ کچھ تحقیق کے بعد ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ عیشا کا ماضی کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور یزدان صرف اس کا نشانہ تھا۔ ایمان کے ہاتھ سے فائل گری۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھا یزدان کے پاس پہنچی۔ تمہیں عیشا کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہے؟ یزدان نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں فرق پڑ رہا ہے؟ ایمان نے غصے سے کہا، ہاں، کیونکہ تمہیں عیشا سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یزدان نے قدم آگے بڑھایا۔ تو پھر بتاؤ ایمان، تم چاہتی ہو کہ میں کس سے شادی کروں؟ ایمان خاموش ہو گئی۔ یہی تو سوال تھا جس سے وہ خود بھاگ رہی تھی۔ نکاح کا وقت آ چکا تھا۔ ایمان کو لگا کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اگر میں نے آج چپ رہنے کا فیصلہ کیا تو یزدان واقعی مجھ سے دور چلا جائے گا۔ عیشا تیار ہو کر آ گئی مگر یزدان کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کیا ایمان آئے گی؟ قاضی نے سوال کیا۔ یزدان بن زریاب، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یزدان نے ایک پل کو سانس روکی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ مگر ایمان کہاں تھی؟ جیسے ہی یزدان نے بولنے کے لیے لب کھولے، دروازہ زور سے کھلا۔ ایمان بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب چونک گئے۔ یزدان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ایمان؟ ایمان نے سانس پھولا کر کہا، کیونکہ تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ دادا سائیں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایمان نے نظریں یزدان سے ہٹائے بغیر کہا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں یزدان۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے وہ یہی تو سننا چاہتا تھا۔ اس نے سکون سے عیشا کی طرف دیکھا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ عیشا کا رنگ سفید پڑ گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یزدان نے قدم آگے بڑھایا اور ایمان کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، آخر تم نے مان ہی لیا۔ ایمان نے نم آنکھوں سے کہا، ہاں، میں نے مان لیا یزدان نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ تو اب فیصلہ سنو۔ ایمان سب حیرت سے یزدان کو دیکھنے لگے۔ یزدان نے سنجیدگی سے کہا، اب نکاح ہوگا، مگر عیشا کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ۔ ایمان نے حیرت سے یزدان کو دیکھا جو پرسکون انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یہی تو وہ انجام تھا جو ہمیشہ سے مقدر میں لکھا تھا۔